الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو شریعت آپ کو دی گئی ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم کی شان ظاہر فرما رہا ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام کے بھی دشمن رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے، دین کی بھی مخالفت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی غلط باتیں کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ اگر یہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن سے وابستہ ہو جائیں، آج بھی ان کی توبہ قبول کی جائے گی اور انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو توبہ کا حکم فرمایا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو صرف زبان سے ایمان لائے، یعنی کہ منافقین جن کی زبان پر کلمہ تھا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون، ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى، اور عیسائی، ان سب کو کہا گیا کہ اگر توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کو یکتا یگانہ مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو توحید بیان فرما رہے ہیں، جو عقیدہ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ واحد ہے، وہ اللہ واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، چاند سورج کی پوجا کرنے والے، مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والے، ان سب کو کہا جا رہا ہے اگر یہ توبہ کر لیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو دل سے ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آخری نبی کا یہ دامن پکڑ لیں، مسلمان ہو جائیں، تو یہ بھی بخشے جائیں گے، انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ جب تک سانس حلق میں آ کر اٹک نہ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے حالات بیان کیے، بنی اسرائیل کے۔ اپنے آپ کو بہت پارسا کہتے تھے، انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے یہودی جو آپ کے سامنے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، ان کے بڑوں کا یہ حال تھا، جب کوئی نبی ان کے پاس آتا، موسیٰ علیہ السلام سے عہد کیے، وعدے کیے، سب توڑ دیے، یا تو نبیوں کو جھٹلاتے تھے یا نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔
اتنی ان کی ہمت، ان کی جرت، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب نبی کوئی بات لے کر آتا جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی تو اس کا انکار کر دیتے، ان کا نفس اس کو قبول نہیں کرتا۔ آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو اسلام اور دین کی باتیں بہت سے لوگ ہیں جو ان کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ جو آسان باتیں ہوتی ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو نفس کے خلاف ہوتی ہے وہ مانتے نہیں۔ ہمیں اپنے نفس کو حکم الہی کا پابند بنانا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی خواہشوں کا پابند بنانا ہے۔ اصل انسان وہی کمال پر پہنچتا ہے جو اپنی خواہشات کو حکم الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ ان کا حال تھا کہ جو خواہش کے خلاف کام ہوتا تھا، ان پر بوجھ ہوتا تھا، بھاری ہوتا تھا، ہٹ جاتے تھے۔ نبیوں کو شہید کیا، قتل کیا، اور کیا سمجھتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نبیوں کو قتل کر دیا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں ہم نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی، اور سب سے بڑا عذاب کیا آیا؟ اللہ نے ان کے دل اندھے کر دیے۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے کہ دل ہدایت قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے تھے، اب ان کے لیے ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی تھی۔ جب انسان کو ایمان نہ ملے، ہدایت نہ ملے، سیدھا راستہ نہ ملے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتا ہے ان کے دل اندھے ہو گئے، اس سے بڑا کون سا عذاب ہے؟ مسلمانوں کو بھی غور کرنا ہے، ان کو اپنے دل کو دیکھنا ہے، ان کے دل کس طرح کی طبیعت رکھنے لگ گئے۔ ان کو نیکی کے کاموں میں مزہ آتا ہے یا برائی کے کاموں میں مزہ آتا ہے؟ اذان ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ نماز کا وقت آتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ رمضان آتا ہے تو روزے رکھنے کو جی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، دینے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حج ہم پر فرض ہے، حج کرنے کا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے دل کس چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے، ہدایت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، ہمیں نیکی میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، یا برائی میں ہی دل لگتا ہے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ عذاب یہی نہیں ہوتا کہ آسمان سے پتھر برسیں یا خون کی بارش ہو یا تمہیں الٹ دیا جائے، تمہیں مار دیا جائے۔ عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ دل اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اچھی بات کو قبول نہیں کرتے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کو سیدھا کر دے اور ہدایت قبول کرنے والا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔